اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا منك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پہلے بھی 3 دفعہ آپ سے مخاطب ہو چکا ہوں۔ اسلامک ہسٹری بائی سرفراز رانا کے نام سے اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آپ تو مل جائے گی۔ آپ سب بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، سب سے التماس ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے صدقے بخش دے، ہماری مغفرت فرمائے سب کی۔ آمین۔ تو لاسٹ ویڈیو میں ہم آب زمزم پر پہنچے تھے کہ آب زمزم کا کنواں حضرت عبدالمطلب آپ کے دادا نے دریافت فرمایا، اور وہ سارا واقعہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ذکر کریں گے، ہجرت تک کے واقعات کو انشاءاللہ العزیز۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک پاک رحموں سے، پاک بطنوں سے اور پاک پشتوں سے آیا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک کسی آپ کے دادا، پردادا یا باپ کے پشت میں آتا تھا تو ان کے ماتھے پر ایک عجیب قسم کا نور روشن ہو جایا کرتا تھا، اور یہی حال حضرت ہاشم کا ہوا۔ ہاشم آپ کے پردادا تھے، ان کے ماتھے پر بھی آپ کا نور آ گیا، اور آپ اس وقت مدینہ منورہ میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ مدینہ میں ایک یہودی عورت نے آپ کے ماتھے کو دیکھا چمکتا ہوا نور، تو وہ سمجھ گئی، کیونکہ یہودیوں کو یہ معلوم تھا کہ آخر الزمان نبی آنے والے ہیں، ان کی پیدائش ہونے والی ہے، اور یہ ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی کہ جس پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ان کے ماتھے پر ایک نور چمکتا ہوا ہوگا۔ چنانچہ اس عورت نے ہاشم سے رابطہ کیا اور کہا، ہاشم، میں ایک آفر دیتی ہوں، میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی اور تم 1 رات میرے ساتھ بسر کرو، میرے ساتھ گزارو۔ تو ہاشم نے کہا، میں مکہ کا سردار ہوں، میں زنا کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے انکار کر دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور اسی دوران آپ نے ایک سلمہ نامی عورت سے شادی کر لی مدینہ میں ہی، اور ان کو حمل ہوا، تو جو بیٹا سلمہ کے پیٹ میں آیا وہ حضرت ہاشم کا بیٹا تھا۔ چنانچہ
جب وہ حاملہ ہو گئیں حضرت سلمہ، تو پھر بھی اتفاق سے مدینہ کے بازار میں اسی عورت سے ہاشم کا آمنا سامنا ہوا، تو آپ نے کہا کہ تم زنا کی طرف، بدکاری کی طرف مجھے کیوں مائل کر رہی ہو؟ کیوں نہ اگر پسند ہے تمہیں میں تو ہم شادی کر لیتے ہیں۔ تو اس عورت نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اب نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ نور جو ہے نا وہ تم سے جا چکا ہے۔ چنانچہ سلمہ آدمی نے ایک بچے کو جنم دیا، بیٹے کو، اور اس بیٹے جب پیدائش ہوئی تو اس کے سر میں سفید بال تھے، تو اس کی والدہ سلمہ نے آپ کا نام شیبہ رکھ دیا، اور یہ شیبہ نامی شخص جو تھا یہی بعد میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، عبد المطلب۔ جو واپس آ گئے ہاشم علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب کی شادی ہوئی، اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، حارث، لیکن آپ نے دعا مانگی۔ وہ واقعہ سارا حضرت عبداللہ کی ذبح نہ کرنے کا اور 100 اونٹ ذبح کرنے کا وہ بیان ہو چکا ہے، اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ عبد المطلب کے ہاں 15 بیٹے پیدا ہوئے، تو ان میں ایک کا نام عبداللہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی، جو بنو نجار مدینہ کے رہائشی تھے۔ آمنہ کی شادی کے بعد حضرت عبداللہ مکہ ہی میں رہ رہے تھے، تو ایک دفعہ ان کے والد عبد المطلب نے ان کو مدینہ بھیجا کھجوروں کے لیے اور کچھ تجارت کے لیے، لیکن جب وہ واپسی آ رہے تھے تو راستے میں فوت ہو گئے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے۔ چنانچہ آپ کی وفات پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت بھی عجیب قسم کے معجزات رونما ہوئے۔ حضرت آمنہ بتاتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں تھے تو آپ بہت ہلکا محسوس کرتی تھیں، کبھی بھاری پن محسوس نہیں کیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نہائے ہوئے تھے، مختوم تھے، یعنی آپ کی ختنہ مبارک ہوا تھا، اور نال مبارک کٹی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کے گود میں ایک دل لٹایا گیا تو آپ دیکھتی ہیں کہ وہ ایک نور پیدا ہوا، اور جس میں آپ نے کیسر و کسرا کے محلات دیکھے، اور اسی وقت تاریخ بتاتی ہے کہ روم کے شاہی محل کے کنگرے گر گئے، اور آتش کدا جو کئی 100 سالوں سے جل رہا تھا، کبھی بجھا نہیں تھا، بجھ گیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور یہ کیسر و کسرا جو ہے وہ انشاءاللہ فتح ہونے جا رہا ہے۔ آپ کی پیدائش کے بعد عرب میں جو دستور تھا کہ نوزائیدہ بچوں کو مکہ میں نہیں بلکہ باہر گاؤں میں ارد گرد کی آبادیوں میں بچوں کو دائیاں آتی تھیں، لے جاتی تھیں اور پرورش کرتی تھیں، دودھ پلاتی تھیں، بڑا کرتی تھیں، پھر واپس لے آتی تھیں 2.5-3 سال کی عمر میں۔ چنانچہ مائی حلیمہ، دائی حلیمہ جن کے نام سے بھی مشہور ہیں، ان کو نگاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور انہوں نے ان کو اپنی گود میں لے لیا، اور بہت ہی غریب عورت تھیں یہ، اور ان کو لے کر جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے تو اونٹنی بھی بہت تیز رفتار ہو گئی۔ یہ سارے واقعات آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ وہاں پرورش پانے لگے، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، جو دودھ شریک بھائی تھے ان کے، بہنیں تھیں، شیما ایک بہن تھی ان کی،
دودھ شریک، تو وہ آپ کو ساتھ لے جاتی ہیں بکریاں چرانے کے لیے، تو ابر کا سایہ بادل آپ کے اوپر رہتا جب تک آپ باہر رہتی، اور جہاں آپ بکریاں چرانے کے لیے لے جاتی وہ بکریاں بہت جلد اپنا پیٹ بھر لیتی اور بہت زیادہ دودھ دیتی۔ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے، اور ان میں جو اہم واقعہ پیش آیا اس دوران، جب آپ کی عمر 4-5 سال کی بتا رہے ہیں تاریخ والے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کا دل مبارک کو نکالا اور نور کی تشتری میں ڈال کر آب زمزم سے دھویا، اور دوبارہ آپ کو وہ سب چیز آپ کی فٹ کر دی گئی۔ یہ دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے۔ نبی علیہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ جب آمنہ کو اس بات کی علم ہوئی اور حلیمہ کو، وہ فوراً لے کر آپ کو واپس لے آئیں، لیکن بعد میں پھر واپس لے گئے۔ چنانچہ یہ حالات بچپن کے چلتے رہے نبی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے جب آپ پیدا ہوئے تھے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبدالمطلب کو پیغام بھجوایا، تو انہوں نے آپ کو گود میں اٹھایا اور خانہ کعبہ میں لے جا کر محمد آپ کا نام رکھا۔ اس کے بعد آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن مکہ میں گزرا اور صادق اور امین کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی امانت میں خیانت نہیں کی۔ ہر طرف یہ نعرہ عام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہے۔ بچپن کے واقعات میں سے جو اہم واقعہ پیش آتا ہے وہ ایک حرف فجار کا ہے۔ یہ ایک جنگ ہوئی تھی جو قریش اور بنو کنانہ کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی، جس میں نبی علیہ وسلم کی عمر اس وقت 15 سال تھی، اور آپ نے اپنے چچا کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیا، اور آپ نے چچا کو تیر پکڑاتے تھے۔ اس کے بعد حلف الفضول ایک معاہدہ ہوا کہ جو طاقتور ہو وہ کسی کا حق نہیں مارے گا۔ اگر وہ کسی کا حق مارے گا تو یہ حلف الفضول میں جو بھی قبیلے موجود ہیں جنہوں نے دستخط کیے ہیں وہ اس سے اس کا حق دلائیں گے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حلف الفضول میں شامل تھے۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، آپ کی عمر 25 سال کی ہو گئی، تو اس وقت اس سے پہلے آپ جب بچپن میں تھے تو ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ابو لہب آپ کو لے کر، ابو طالب اور ابو لہب مکہ میں تجارت کی غرض سے گئے، تو آپ ابھی بچے تھے، تو وہاں راہب نامی ایک شخص جو کہ عیسائی تھا، اس نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ آخر الزمان نبی ہیں، تو آپ نے اس کو کہا کہ اس کو اگر خطرہ ہے تو ان کو واپس مکہ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ابو طالب کے جو غلام تھے ان کی ہمراہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا گیا۔ پھر آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے رابطہ کیا کہ اب میری تجارت کریں۔ چنانچہ آپ کا وہ مال و اسباب لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کے لیے لے گئے، اپنی ذہانت، ایمانداری، سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے بہت زیادہ منافع کما کے واپس لائے۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا جو آپ نے قبول کر لیا۔ اس طرح آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی، تو آپ کا ان سے نکاح ہو گیا اور شادی ہو گئی، اور آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے ساری دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی کہ جس طرح چاہیں آپ استعمال کریں، اسلام اور دین کی تبلیغ کے لیے آپ اس کو استعمال کریں۔ یہ واقعات ہوتے رہے، اور آپ کے بطن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ سب سے بڑا بیٹا قاسم تھا، جس کے نام پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پڑی ابو القاسم، اور زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔
ان کی شادیاں ہوئیں حضرت عثمان کے عقد میں، رقیہ کلثوم کے بعد دیکھے آپ نکاح میں آئیں، اور بیٹے آپ کے بچپن ہی میں ابو قاسم بھی اور عبداللہ دونوں فوت ہو گئے۔ یہ واقعات ہوتے رہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا پورے مکہ میں مشہور تھا کہ آپ صادق و امین ہیں، سچے اور ایماندار ہیں۔ اسی دوران آپ اللہ کی یاد میں اللہ کی غار حرا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ غار حرا میں آپ چلے جاتے تھے اور سارا دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ خانہ کعبہ سے 5-6 میل کے فاصلے پر یہ غار موجود ہے۔ ابھی ہم عمرہ کر کے آئے ہیں اور ہم نے وہاں پر جا کے اس غار کو دیکھا۔ تو وہاں پر آپ ایک روز عبادت کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور انہوں نے آپ کو پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ قرآن پاک کی سورہ ہے 30 سپارے میں، یہ آپ کو پڑھنے کے لیے کہا۔ تو آپ نے کہا میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کر آپ کو خوب دبایا 3 دفعہ، اور پھر کہا کہ پڑھو، تو آپ نے پڑھنا شروع کر دی۔ یہ پہلی وحی تھی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ بہت پریشان ہوئے، گھبرائے ہوئے گھر آئے اور ختیجہ رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ سنایا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بہت تسلی دی کہ آپ فکر نہیں کریں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور آپ نے کہا زملونی، ختیجہ مجھے کمبل اڑا دو، جو سردی لگ رہی ہے۔ آپ نے کمبل اڑا دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت ختیجہ سے ساری بات کی تو آپ ختیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے چچا ورقہ بن نوفل ہیں جو عیسائیوں کے بہت بڑے راہب تھے، آپ ان سے بات کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے کہا، تو آپ نے کہا یہ وہی جبرائیل ہے جو تمام پیغمبروں پر وحی کے لیے لے کر آتا تھا، یہ آپ پر وحی لے کے آیا ہے، آپ پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے تبلیغ کے سلسلے میں طریقہ کار کو بنایا، اور سب سے پہلے 4 اشخاص جو مسلمان ہوئے ان میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبھی بچے تھے آپ کے پاس ہی رہتے تھے، اور زید بن حارث آپ کے غلام، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر مزید حضرت حمزہ، حضرت عمر، وہ واقعات میں بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور اس طرح پھر تھوڑے ہی عرصہ میں تقریباً 40 آدمی یہ تاریخ میں آتے ہیں جو مسلمان ہو چکے تھے، اور اسلام جو تھا نا وہ پھیل رہا تھا، اور قریش کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی۔ ان میں جو سرداران قریش تھے اور ابو جہل جو ان کا سردار تھا، وہ آپ کو مارنے کے لیے، آپ کو نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران میں آپ کے دادا عبد المطلب جو آپ کی پرورش کر رہے تھے وہ بھی فوت ہو گئے۔ آپ کی والدہ 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، 8 سال کی عمر میں دادا فوت ہو گئے، اور پھر آپ کی کفالت حضرت ابو طالب نے شروع کی۔ ابو طالب آپ کے چچا تھے، وہ آپ کی پرورش ذمہ داری انہوں نے لی اور بہت اچھی طرح سے نبھائی۔ اگرچہ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہوئے، اختلاف ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور ان کی سرپرستی آپ نے بہت اچھی طریقے سے حضرت ابو طالب نے نبھائی۔
چنانچہ کفار مکہ ایک وفد لے کر آپ کے پاس گیا ہے اور اس میں ان سے 3 شرائطیں بھی پیش کی کہ آپ کا بھتیجا یہ چاہتا ہے کہ کسی اعلیٰ خاندان میں شادی کر دیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور مکہ کی سرداری چاہتا ہے تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، دولت جتنی چاہے جتنی مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے بتوں کو پورا نہ کہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے بلایا اور بات بٹھا کر سمجھایا کہ یہ بات ہے، تو آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر چاند اور بائیں پر سورج بھی رکھتے ہیں تو میں اس دین کو پھیلانے میں اس کی تبلیغ سے باز نہیں ہوں گا۔ چنانچہ کفار مکہ کے دن بدن ظلم و ستم بڑھنے لگے اور اتنے بڑے کہ جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تھے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، جن میں حضرت سمیہ اور یاسر اور عمار یہ 3 ماں بیٹا تھے، باپ بیٹا اور بیٹی کی والدہ، ان پر انہوں نے اس قدر ظلم کیے، اس قدر تکلیفیں دیں کہ ابو جہل لعن اللہ علیہ، استغفر اللہ، ان کو اس قدر تکلیفیں دیں۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید ہے جن کے پرائیویٹ پارٹ میں اس نے نیزہ مارا اور آپ شہید ہو گئے، یہ پہلی شہید ہیں جو اسلام میں ہوئیں، اور اس کے بعد ان کے بیٹے عمار اور ان کے خاوند یاسر کو بھی موت کی نیند سلا دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اور طرح حضرت بلال کا، حضرت خباب کا، یہ ساری تکلیفیں میں پہلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ مکہ کے حالات جو تھے اس قدر دیگرگون تھے، اور مکہ کی حالت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا تو انتہائی دیگرگون تھی، شراب گویا ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جوا عام تھا۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، غرض یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، ذرا ذرا سی بات پر بھڑک جاتے تھے، قتل کر دیتے تھے ایک دوسرے کو، اور پھر یہ سلسلہ صدیوں چلتا تھا، کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی اور آپ نے تبلیغ کا ذمہ لیا اور اللہ کا پیغام سنایا۔ وہ پیغام وہی ہے جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام لے کے آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 کم و بیش، یہی پیغام تھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو آپ نے بھی یہی پیغام پہنچایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اسی دوران قریش کے اور ظلم و ستم بڑھے، تو انہوں نے ان کو، قریش کو، ان کے عزیز و اقارب کو، چچا کو، ابو طالب کو، اور جو بھی ان کے خاندان والے سے ٹوٹلی سوشل بائیکاٹ کر دیا، نہ کوئی ان کے ساتھ ملے، نہ جلے، نہ شادی کرے، نہ بیاہ کرے، اور ان کو ایک گھاٹی میں شیب ابی طالب اس میں بند کر دیا۔ 3 سال تک یہ آپ پر صوبتیں جلتے، آپ چھوپتے جھیلتے رہے اور وہاں رہے۔ پھر وہ خانہ کعبہ میں جو معاہدہ لگایا گیا تھا اس کو دیمک کھا گئی اور وہ معاہدہ ختم ہو گیا، تو آئے سلسلہ جو تھا وہ بند ہوا۔ چنانچہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالات کا جائزہ لیا تو آپ نے جو مسلمان ہوئے تھے ان کو کہا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ جہاں آپ کو آپ کے دین کی اشاعت نہ ملے تو وہاں سے ہجرت کر دو، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں ایک قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت ہو گیا، ہجرت کر گیا۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سردار تھے، اور اس کے بعد پھر آپ حبشہ میں نجاشی حکمران تھا جو کہ بادشاہ تھا حبشہ کا،
اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، نیک سلوک کیا، اور ان کو اپنی جگہ پر پناہ دی اور اپنے حفظ و امان میں لے لیا۔ لیکن کفار مکہ کو یہ بات بھی نہ بھائی، چنانچہ انہوں نے ان کے پاس اپنا ایک وفد بھیجا نجاشی کے پاس کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے مجرم ہیں، آپ انہیں واپس کر دیں، ہمیں اپنے پاس نہ رکھیں۔ لیکن نجاشی ایک نیک دل بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں دونوں طرف کی بات سنوں گا پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ آپ نجاشی نے دونوں کو بلایا تو مسلمانوں کی طرف تھے حضرت جعفر طیار، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، وہ پیش ہوئے اور سارا قصہ جو سنایا کہ ہم انتہائی ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، شراب ہماری گٹی میں تھی، جوا ہمارے ہر وقت کھیلتے تھے، ایک دوسرے کا دست و گریباں ہونا، وہ ساری باتیں بتا کے اس نے کہا کہ اللہ نے ہم پر رحم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے، ہم اس کی اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اور یہی پیغام ہے ان کا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ تو پھر آپ نے کفار مکہ نے ایک اور چال چلی کہ انہوں نے پوچھا کہ ان سے پوچھو کہ آپ کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے۔ تو آپ نے سورہ مریم کیا ابتدائی آیات حضرت جعفر طیار نے تلاوت کی کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو نجاشی بہت خوش ہوا کہ یہی الفاظ جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ چنانچہ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی، لیکن اس کے بعد مدینہ سے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے کہ آپ نے مصعب بن عمیر کو حضرت زرارہ کے گھر بھیجا اور وہاں پر تبلیغ دین اسلام شروع کر دی۔ تو مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر کی وجہ سے بہت سے مسلمان ہوئے، جن میں سے اوس و خزرج بہت بڑے دو قبیلے تھے جو آپس میں ہر وقت دست و گریباں رہتے تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور آپ نے آ کر آپ کو خوشخبری سنائی، پہلی دعوت کی کامیابی کی۔ تو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانی میں حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو نیکسٹ حج پر جو لوگ مسلمان ہو کر آئے تھے تو 72 کے قریب بات ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کو 12 لوگوں پر ایک امیر مقرر کر دیا اور 6 ٹولیاں ان کی بنا دی، 6 امیر بنا دیے، اور ایک باقاعدہ تنظیم رکھ دی گئی، اور مدینہ میں اسلام بڑھنا پھیلنا پھولنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو حکم ہو گیا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور سب لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اسی دوران کفار مکہ نے یہ ایک میٹنگ بلائی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اور قبیلے کا ایک سردار آئے